اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ اولاد کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے، جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فرما بردار اور نیک بنا دے، جن لوگوں کی کوئی حاجت ہے، کوئی نیک دلی مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ان کی حاجت کو، ان کی نیک مراد کو پورا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رجب کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کے پہلے جمعے کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورت کوثر کی فضیلت بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایسی مبارک سورت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اس وقت نازل فرمایا جب کفار نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کیے، اور اس سورت میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس حوض سے پانی پلائیں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا، اس حوض سے سیراب ہو جائے گا، اسے کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو، جمعے کا دن ہو اور جمعے کے دن سورت الکوثر کا وظیفہ ہو تو اس وظیفے کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن عطا کیا، اس دن سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اب نماز عصر کے بعد پڑھنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت کے حضور جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن دعا جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ اور بہت سے علماء کرام نے وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کے وقت کی بتائی ہے کہ نماز عصر کے بعد وہ گھڑی آتی ہے، تو اس لیے آپ کو جو بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے وہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد بتایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب کے پہلے جمعہ کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے
اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں، جتنے بھی مقاصد ہیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اگر ایک مقصد ہے تو اس کا تصور کر لے، اگر ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو ان تمام مقاصد کا تصور کر لے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غربت، تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے سر پر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے پیشانی سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لینا ہے، اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کر دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بھی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے، آپ کے کسی کام میں رکاوٹ آ جائے، آپ پریشان ہو، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس چھوٹے سے عمل کو ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی جتنی چاہے مرضی مشکل حاجت ہو، اللہ اسے پورا فرما دے گا۔ آپ کی چاہے بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم کر دے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ جتنے بھی آپ کو وظیفے بتائے جاتے ہیں، ان وظیفوں کو پڑھنے کے لیے کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور ان وظیفوں کو پڑھنے کے لیے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے، کوئی بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کا اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بالفرض اگر آپ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کرتے ہیں اور آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے رجب کے دوسرے جمعہ کو بھی اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ 3 جمعوں تک اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن ہی اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر بالفرض کامیابی نہیں ملتی، حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آپ سمجھے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، جن کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، یا جن کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے جو رکاوٹ دور نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔